اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جس عنوان پر بحث کریں گے اس کا نام ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں پر رحم اور شفقت۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورتوں کو بہت ذلیل سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بہت احسان فرمایا، ان کے حقوق مقرر فرمائے اور اپنے برتاؤ سے ظاہر فرمایا کہ عورتیں حقیر نہیں بلکہ عزت اور ہمدردی کے لائق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت مردوں کا مجمع رہتا تھا۔ عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں سننے کا موقع نہ ملتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایک خاص دن مقرر فرما دیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کے مسئلے پوچھتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت سے ان کے جواب دیتے اور ان کی خاطر داری کا خیال رکھتے تھے۔ عرب میں بعض ظالم لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت گناہ قرار دیا اور اس ظلم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ وہ شخص اس کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ جو شخص اپنی بیٹی یا بیٹیوں سے اچھا برتاؤ کرے گا اور ان کو اچھی تربیت دے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے ماں کی عزت اور خدمت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر ہوں یا سفر میں عورتوں کے آرام کا بہت خیال رکھتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کا خیال رکھا کرو، ان کے حقوق پورے کرو اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک سفر میں چند اونٹوں پر عورتیں سوار تھیں۔ انجشا نام کے ایک حبشی غلام ان کے ساربان تھے۔ وہ کوئی گیت گانے لگے جس سے اونٹ تیز چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجشا، دیکھنا کانچ کے شیشوں کو توڑ نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ کہیں اونٹوں کے تیز چلنے سے عورتوں کو تکلیف نہ ہو۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اونٹ پر اس طرح سوار کراتے کہ اپنا گھٹنا آگے بڑھا دیتے اور وہ اپنا پاؤں اس پر رکھ کر اونٹ پر چڑھتی۔ ایک دفعہ اونٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا بھی سوار تھیں۔ اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ دونوں گر پڑے۔ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ قریب تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے عورت کی خبر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج میں بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ جب اذان سنتے تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔